لائف از فل آف چیلنجز. کبھی بھی کسی بندے کی زندگی انسان کی زیرو کی ایک سموتھ سیلنگ شپ کبھی کنسیڈر نہیں ہوئی. دنیا کے اچیورز ہوں نان اچیورز ہوں, ایوری باڈی از کنفرنٹڈ ود سرٹن چیلنجز. اب اچیورز کون ہو جاتے ہیں, نان اچیورز کون رہ جاتے ہیں, اور پیچھے کون رہ جاتے ہیں, وہ معاملہ سارا یہ ہے کہ ہاؤ دے ریئیکٹ ٹو دا چیلنجز. چیلنجز کو جو رسپونڈ کرنے کا انداز ہے وہ آپ کی کامیابی یا ناکامی کو ڈٹرمن کرتا ہے. بنیادی چیز ہے کہ if you are not focused on one point, if there is no goal in front of you, there is no destination in front of you, you are moving, you are going nowhere. ایک بندے کی منزل ہی نہیں ہے تو وہ تو کہیں بھی نہیں پہنچے گا, یہ تو بنیاد ہے. اب آپ نے منزل کا تعین کر لیا, you are focused on that, then you are going to confront certain challenges. اب certain challenges یہ ہیں, ان کا تعلق ہوتا ہے اس وقت آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی یور ویک ایریاز اور یور اسٹرینگس. اب دیکھیں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے وی ہیو سرٹن ڈیفیشنسیز, وی ہیو لیس پوٹینشیل ٹو فیس دوز چیلنجز, وی آر ناٹ پراپرلی پریپیئرڈ. پھر وہاں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ویک ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں ان ویک ایریاز کو اپنی اسٹرینگس میں کنورٹ کرنا ہے. جب آپ کنورٹ کر لیں گے, ڈیفیشنسیز کو اوور کم کر لیں گے, تو دین یو ول بی ہیڈنگ ٹوورڈز یور ڈیسٹینیشن. پھر تھوڑا اور عرصہ وقت آگے جا کر آپ دیکھیں گے پھر چیلنجز کچھ اور آ جائیں گے, کیونکہ دنیا تو فل آف چیلنجز ہے. آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں گے, ایسی ایسی ان سین ہرڈلز ہوں گی اور کراپ اپ ہوتی ہیں. پھر وہی پروسیس ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے مجھے کیا اسٹرینگس میں اضافہ کرنا پڑے گا, تو پھر آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ آگے چل پڑیں گے. اب کیا نکلا لائف, یہ کنٹینیوس اسٹرگل کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اوور کم کر لیا چیلنجز اور سمجھا کہ آئندہ آپ کوئی چیلنج نہیں ہوگا. ٹل یو ریچ دا ڈیسٹینیشن یو آر کنٹینیوسلی فیسنگ دا چیلنجز. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتی ہے, ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے, کیونکہ یہ ایک گروئنگ ایپیسوڈ ہے, زندگی جو ہے نا جمود نہیں ہے. ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر بھی آپ جمود کا شکار نہیں ہوتے, پھر آپ اس سے بڑا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. سارے اچیورز کی یہی پوزیشن ہے. جب تک آپ زندہ ہیں یہ جرنی رہتا ہے. تو پھر رزلٹ کیا نکلا, یہ زندگی ایک واقعی سفر ہے ٹوورڈز دا ہائٹس. اب اس میں کوئی رستے میں کسی وجہ سے بے حوصلہ ہو جاتا ہے, اس پر اس کی کمزوریاں حاوی ہو جاتی ہیں, وہیں چھوڑ دیتا ہے. کوئی آگے چلا جاتا ہے, تھوڑا آگے جا کر چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے آپ کے جو اراؤنڈ لوگ ہیں یہ اسی 4-5 سٹیجز میں ہیں. کچھ نے تو بالکل کوشش نہیں کی, وہ لوگ ہیں جن کو ایسا انوائرمنٹ ملا جو یہ کہتے رہا کہ آپ کے بس میں ہے ہی کچھ نہیں, یہ ماحول خراب ہو چکا ہے, اس میں جینا محال ہے, گزارا کرو جیسے ہو رہا ہے چلنے دو. یہ لوور سٹیج کے لوگ ہیں. پھر اگلے سٹیج کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا آگے بیٹر ہوتے ہیں, اس سے اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ ڈفرینٹ سٹاٹاز ہم اسے کہتے ہیں معاشرے میں نظر آتے ہیں. اب آپ کا ایک آبجیکٹو ہے, آپ میں خوبی یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ بنا لیا کہ ہم پاکستان کا جو ہائیسٹ لیول کا ایگزام ہے اس میں اپیئر ہوں گے. اب آپ نے گویا کہ بڑے چیلنجز کو دعوت خود دے دی. ہائی لیول کا کیوں ہے, اس لیے کہ اس کے پرکس بہت زیادہ ہیں, پراسپیکٹس ہیں, رسپیکٹ کا لیول بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں, بہت بڑی ڈیسیژن پاور میں آپ جائیں گے, آپ کے جو ڈیسیژنز ہوں گے وہ نیشنل لیول پر اس کی ریپرکشنز ہوں گی. اب پرکس ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی کا لیول تو اتنا اونچا ہے, اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ بھی ایکیڈیمک پروفیشنل جو ریکوائرمنٹ ہیں, سائیکولوجیکل جو ریکوائرمنٹ ہیں, آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ کی جو ایویلویشن ہے اور ڈیولپمنٹ پروسیس کو دیکھنے کا جانچنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی سے میچ کرتا ہوگا. Since you have decided to take the bull by the horns, it means کہ آپ میں بنیادی جو چیز تھی وہ موجود ہے. آپ نے انرشیا بریک کر دیا, آپ نے پاکستان کے ٹاپ کلاس ایگزامینیشن میں جانے کا فیصلہ کر لیا. آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ آپ پاکستان کے کمپٹیشن میں خود کو ڈال دیا کہ پاکستان کا ہر گریجویٹ آپ کا کمپیٹیٹر بن گیا.
اور حکومت نے کہہ دیا کہ سارے پاکستان کے گریجویٹ میں سے ٹاپ میں نے 250 اٹھانے. وہ کیا ہوں گے؟ وہ اکیڈیمکلی، انٹلیکچولی، سائیکولوجیکلی، ایوری پوائنٹ آف ویو سے وہ فٹ کیٹیگری ہوتی ہے. تو دے آر ریئلی بلیسڈ پیپل. لیکن سب سے بڑی خوبی جو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور تمام ڈائمینشنز پر خود کو تیار کیا. تو مختلف ایریا سے نالج اکٹھے کیے، انالیٹیکل ایبلٹی ڈیولپ کی، وہ رٹا سسٹم سے نکل گئے. کیونکہ یہ لوگ انوویٹر اور کریٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات کو اس کی تہ تک پہنچنا جانتے ہیں اور اس کے بعد ایسے ایسے نتائج اخذ کرتے ہیں اور پھر اپنا کورس آف ایکشن ایسے متعین کرتے ہیں. دے کیپ آن موونگ فارورڈ. اور ایک چیز ان کے سامنے ہوتی ہے جہاں میں بات ختم کروں گا. دے آر ویل equipped with the solutions of the problems, solution to the difficulties being confronted during the course of life. اس لیے کہ جب ان کے پاس عہدے آئیں گے اس وقت بھی ان کے پاس چیلنجز ہی ہوں گے، ڈیفیکلٹیز اور آبسٹیکلز ہی ہوں گے. ایز این ایڈمنسٹریٹر انہوں نے اس میں سے آرام سے گزرنے کا طریقہ نکالنا ہوتا ہے. گویا کہ اگین جاب میں آنے کے بعد بھی آپ کی لائف چیلنجز سے نمٹنے کا نام ہے. میری آپ دیکھیں 50% باتیں یہ ہوتی ہیں، دس از یور ڈومین، یور ایریا، یور پریروگیٹو، دس از فار یو، یو آر ایکولی کمپیٹنٹ فار دیٹ. دیٹ از وائی گورنمنٹ نے کیوں بیسک کوالیفکیشن اتنی کم رکھی ہے. اتنی بڑی سیٹ کی جو سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان ریٹائر ہونے والا شخص ہے، نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر اینڈ منسٹر ہوتا ہے. منسٹر تو پرائم منسٹر ممکن ہے 3-4 سال 5 سال کے بعد نہ رہیں، لیکن یہ بیوروکریٹ تو کئی حکومتوں کو چلاتا ہے. اس کی کوالیفکیشن سیکنڈ کلاس گریجویٹ رکھی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ اس لیے رکھی، یہ تو منیمم ہے تھریش ہولڈ. آگے آپ کی ایبلٹیز، وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی گویا کہ اس میں ان بلٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہ ہر بندہ جو ہے اس میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی اکیڈیمکلی اینڈ سائیکولوجیکلی سوشلی گرو کرنے کے چانسز ہیں کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے، دنیا کے مسائل کو کیسے سمجھتا ہے، اس کے حل کیسے. اس میں وہی انالیٹیکل ایبلٹی کرنی ہے. انالیٹیکل ایبلٹی کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ بیسٹ سلوشن نکالنا پرابلم کا. اگر آپ کے ذہن میں یہ آبجیکٹو نہ ہو، جو یہ کیوس ہے اور بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو بن چکا ہے، یہ ایسے کیوں ہے، اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے in a pragmatic way and keeping view the certain constraints, and the most important constraint is the financial constraint. وہ ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی معاشرے کی مجبوریاں ہیں ان مجبوریوں میں رہتے ہوئے زندہ رہنا اور باہر نکلنا اور مسئلہ کا حل پیش کرنا، یہ ہے قابلیت اور صلاحیت. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز انلمیٹڈ ہے تو یو آر آسکڈ ٹو فائنڈ اے سولوشن. نو، اصل چیلنج یہ ہے لائف کا، آپ کی زندگی ایگزام سے پہلے اور ایگزام کے بعد کنسٹرینٹ سے بھری ہوئی ہے، مجبوریوں سے بھری ہوگی. ان مجبوریوں میں زندہ رہنا اور اوپر نکلنا اور مسائل کا حل پیش کرنا آپ کو ڈسٹنگوش کرے گا. یہی آپ کو اونچی سطح پر، یعنی جو سکسیس کا لیڈر ہے، اس کے ہائیسٹ رنگ پر لے جائے گا.